وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان مت کیا کرو وازنوا بالقسطاس المستقیم اور سیدھی ترازو سے تولا کرو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد مت مچایا کرو واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین اور ڈرو جس نے تم کو اور تمہارے تمام اگلی مخلوقات کو پیدا کیا قالوا انما انت من المسحرین تو وہ لوگ کہنے لگے بس تم پر ہی بڑا بھاری جادو کسی نے کر دیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 181 182 183 184 اور 185 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ کل کے درس میں ہمارا ذکر ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اصحاب الایکہ اور انہوں نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے ان کو جھٹلایا انہوں نے کہا میں امانت دار رسول ہوں تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور پھر آگے ان کو جو نصیحت کی جو اس قوم میں سب سے بڑی خرابی تھی اس قوم میں جو سب سے بڑا عیب تھا ایک تو شرک تو وہ کرتے تھے دوسرے جرائم بھی کرتے تھے لیکن جن جرم میں مشہور تھے وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے آپ نے ان کو کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو پورا دو کسی کو نقصان مت دو تو اس قوم نے کیا جواب دیا لگتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا تو کوئی جادو زدہ ہے سحر زدہ ہے تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول درست کرنے اور لین دین کو صحیح کرنے کی ہدایت فرمائی اور قوم سے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دو تو پیمانہ بھر کر دو اس کے حق سے کم نہ کرو اسی طرح دوسرے سے جب لو تو وہ زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیر نہ کرو لینے کی اللہ رحم کرے اس قسم کی خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں بعض لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے ڈنڈی مار دی تو یہ کیا کہ لینے کے وقت پورا بلکہ زیادہ لو اور دینے کے وقت کم کم دے دو لین دین دونوں صاف اور پورے رکھو یعنی کہ نہ کسی سے زیادہ لو نہ کسی کو زیادہ دو برابر نہ کم دو یہ بھی نہیں ترازو اچھی رکھو جس میں تول صحیح آئے اور اوزان بھی پورے رکھو اور تول میں عدل کرو ڈنڈی نہ مارو پھر کسی کی راہ نہ مارو کسی کا حق نہ مارو چوری چکاری لوٹ مار غارت غری رازنی سے بچو یہ چوری بھی آ گئی نا آپ نے کسی کو مال کام دیا تو آپ نے چوری کی اس سے زیادہ پیسے لیے ظلم کیا لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر کے مال نہ لوٹو رازنی سے بچو وہ جو ہے نا رازن بھی تھے
لوٹ لیتے تھے مال تجارت آتا. جس طرح آپ سندھ کے بارے میں سنتے ہیں ٹرک مال کے آ رہے تھے وہ لوٹ لیے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر کے مال نہ لوٹو اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. تمہارا اور تمہارے بڑوں کا رب ہے یعنی کہ سب کا رب تو اللہ ہے سب کا خالق اللہ ہے. جب کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات تھی. حضرت آدم کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے اس کے آگے نسلیں چلانے والی اللہ کی ذات. تو جب تک اللہ چاہے گا یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اور مگر جب انسان گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے باطل کی سیاہی دل کو گھیر لیتی ہے اور مادی قوت و ثروت مال و دولت صحت اور تندرستی اور عیش و عشرت کی بنا پر دنیا کی خلافات کی کشش اس کے ہوش و حواس پر چھا جاتی ہے. یعنی وہ دنیا میں کھو جاتا ہے. وہ من چاہے زندگی گزارتا ہے رب چاہے زندگی نہیں گزارتا. ہر قسم کی سرکشی کرتا ہے. جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ظلم کرنے سے باز نہیں آتا آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس پر دنیا کی خلافات کی کشش اس کے ہوش و حواس پر چھا جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا. اور پھر اس کی سرکشی بھی دو بال اور سہ والا ہو جاتی ہے اور پھر وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. اور مگر جسے اللہ ہدایت کرے نا وہ پھر شیطان کی سرکشیوں سے اور اپنے نفس کی سرکشیوں سے بچ جاتا ہے. اکثر قومیں اسی بنا پر تباہ ہوئی اکثر قومیں. چنانچہ صحابہ ایکا نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کی نصیحت واعظ و تبلیغ کے جواب میں وہی جواب دیا جو پہلے دین اور منکرین اپنے پیغمبروں کو دیتے چلے آئے ہیں کہ تم جادو زدہ ہو. تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے تم سحر زدہ ہو. اس سے پہلے بھی انبیاء ان کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ لگتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا. کسی کو دیوانہ کہا کسی کو مجنوں کہا کسی کو پاگل کہا کسی کو نادان کہا. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو کہا لگتا ہے کہ تمہاری عقل اپنے ٹھکانے نہیں رہی کہ تم عقل سے توبہ نعوذ باللہ فارغ ہو گئے ہو. تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو. تم ہم جیسے انسان ہو اور ہم پر تم کو کیا فوقیت ہے اور ہمارے خیال میں کیا ہو تم جھوٹے ہو. ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو. جب انہوں نے ایسی باتیں کی حضرت شعیب علیہ السلام کو بار بار منع کیا بار بار روکا کہ انصاف کرنے والے بن جاؤ ان شرک کو چھوڑ دو. یہ جو تم لین دین میں جو کمی کرتے ہو یہ حقوق العباد میں ہے. جو تم دوسروں کے حق مارتے ہو جب تمہیں لینا پڑے تو لوگوں سے زیادہ لیتے ہو جب تمہیں دینا پڑے تو کم دیتے ہو. ناپ میں بھی کمی کرتے ہو تول میں بھی کمی کرتے ہو. کچھ خوف خدا کرو. انہوں نے پھر کیا جواب دیا کہ لگتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا تو سحر زدہ ہے. اس کے بعد پھر اس کی قوم نے یہ بھی کہا کہ تو ہماری طرح انسان ہے. اور آگے پھر کیا اس قوم کے واقعات اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا مکالمہ پیش ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا اللہ جب تک ہم نے زندہ رکھ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما یا اللہ نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتوں سب کو عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک